الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آگے بتایا گیا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یعنی ایسے احمقانہ شبہات صرف ان لوگوں کو پیدا ہوا کرتے کہ جن کے دل و دماغ میں کفر کی وجہ سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی ہے، اور ایمان والوں کو ایسے شبہات و اعتراضات پیدا کر نہیں ہوتے۔ ایمان والے تو اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے اور قرآن کریم کے اللہ کا کلام ہونے پر پورا پورا یقین رکھتے ہیں، اور اللہ اور رسول کی باتوں پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اگر اپنے کلام میں کوئی مثال بیان فرماتے ہیں تو اہل ایمان کوشش کرتے ہیں کہ اس مثال کا اصلی مطلب سمجھ لیں، اور مثال سے جو سبق دینا مقصود ہے اس پر غور کریں۔ لیکن کفار اور منکرین جو اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں اور جن کے دل میں حق کی تلاش و جستجو نہیں ہوتی، وہ صرف اس ٹو اور فکر میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں کسی نہ کسی طرح کا کوئی عیب ڈھونڈیں، خواہ مخواہ اس پر اعتراض کریں۔ نزول قرآن کا مومن و منکر پر اثر، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، مطلب اس کا یہ ہوا کہ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا ہے مؤمنین اس پر ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، اس سے ان کا نور ہدایت اور دوبالا ہو جاتا ہے، اور جن کو گمراہ فرماتا ہے یا گمراہ چھوڑتا ہے وہ منکرین ہیں کہ کلام الہی کے انکار سے اور اس پر نکتہ چینی سے ان کی تاریکی ضلالت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور ان کی گمراہی اور بڑھ جاتی ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے فاسد المزاج کو جس قدر بہتر اور مقوی غذا دی جائے اسی قدر اس کی فساد اور مرض میں اضافہ ہوتا ہے۔ آگے سے مضمون کی مزید تشریح فرمائی وما یضل بہ الا الفاسقین، یعنی ان مثالوں سے گمراہی صرف انہی لوگوں کا حصہ ہوتا ہے جو فاسق یعنی بے حکم اور نافرمان ہیں، جن کو اس فسق کی نحوست سے حق طلبی کی عادت نہیں رہتی، ورنہ جن میں کچھ حق طلبی اور خوف خداوندی ہوتا ہے وہ تو ہدایت ہی حاصل کرتے ہیں۔ یہاں آیت میں فاسق سے مراد کافر ہی ہیں، ورنہ ویسے تو قرآن کریم میں فاسق کا لفظ کافر اور گنہگار مومن دونوں کے لیے استعمال ہوا۔ الذین ینقضون عہد اللہ، جہاں پر منکروں کی صفات کا ذکر ہے آیت کے اس حصے کے اندر، یہاں فاسقین جن سے مراد کفار و منافقین ہیں ان کی 3 خصلتیں بیان فرمائیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، اور آخری اولئک هم الخاسرون۔ اول یہ کہ وہ اس معاہدے کو جو اللہ تعالیٰ سے کر چکے ہیں توڑتے رہتے ہیں۔ ہر انسان چونکہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے اس کے معبود ہونے کا اقرار عہد کر چکا ہے جسے عہد الست کہا جاتا ہے۔ اب اس زندگی میں جو آدمی باوجود پیغمبروں کی یاد دہانی اور وحی کی رہنمائی کے اس کا انکار کرتا ہے تو وہ عہد توڑنے والا ہے، اور عہد بھی جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا ہے، چنانچہ کافر و مشرک سب اس عہد الست کو توڑنے والے ہیں۔ عہد الست عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے ساری روح کو اکٹھا کیا، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں چاہے اس کے اندر امیر ہے، غریب ہے، بچہ ہے، فقیر ہے، ان سب کی روح کو جمع کیا اور ان سے اللہ تعالیٰ نے عہد الست لیا، الست بربکم، کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، سب نے ادھر ہاں کی کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پالنے والا ہے، تو ہی ہمارا سب کچھ ہے، تو اسے عہد الست کہتے ہیں۔